عزیز طالبہ، میرا نام عامر شہزاد ہے اور میرا سبجیکٹ کیمسٹری ہے. میری کوالیفیکیشن ایم فل کیمسٹری ہے. میں آپ کو کیمسٹری پڑھاؤں گا. تو سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو فرسٹ ایئر کی کیمسٹری جو ہے اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اس کا جو پیپر ہے اس کا پیٹرن کیا ہے. بیٹا اس کا 85 مارکس کا پیپر ہوتا ہے تھیوری کا، 15 نمبر کا اس کا پریکٹیکل ہے جو آپ کو سیکنڈ ایئر میں دینا ہوگا. تو اس کے جو 85 مارکس ہیں ان کی تقسیم کیسے ہے بیٹا؟ ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ 17 آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے اور 44 نمبر کے آپ نے شارٹ کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں اور جو ہے وہ 24 کے آپ نے لانگ کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں انشاء کے ساتھ. تو بیٹا آپ کو 17 ایم سی کیوز دیے جائیں گے اور 33 شارٹ کوشچن جس میں آپ نے 22 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور 5 لانگ کوشچن میں آپ نے ٹوٹل 3 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. ایک لانگ کوشچن 8 نمبر کا. تو ٹوٹل آپ کی یہ 85 نمبر کا پیپر جو ہے وہ اس طرح سے بنے گا. تو بیٹا ہمارے پاس جو فرسٹ ایئر کی کیمسٹری ہے اس میں سب سے پہلا جو ہمارا چیپٹر ہے لیکچر نمبر 1 ہے بیٹا ہمارا آج کا. ٹھیک ہے بھی. اور سبجیکٹ ہے ہمارا کیمسٹری. کلاس ہے بیٹا فرسٹ ایئر. تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس چیپٹر ہے اس میں بیٹا وہ ہے بیسک کنسیپٹس کے بارے میں. بیسک کنسیپٹ کا مطلب ہے بیٹا بنیادی نظریات. بیسک کنسیپٹس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ بنیادی نظریات. بیسک کنسیپٹ یا فنڈامنٹل کنسیپٹس یعنی کہ کیمسٹری کے اندر جو بیسک نظریات ہیں بیٹا ان کو ہم سب سے پہلے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو آپ نے 9th کلاس میں پڑھی ہوئی ہیں اس چیپٹر کے اندر. تو کچھ چیزیں اور ہیں اور انہی چیزوں کی جو آپ نے پہلے 9th کلاس میں پڑھی انہی چیزوں کی بیٹا کچھ مزید ڈسکشن ہے، مزید ڈیٹیل ہے یہاں پہ. آپ جن کو باری باری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے بیٹا. تو جب ہم کیمسٹری میں بیسک کنسیپٹس کی بیٹا بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا ہمارے مائنڈ میں چیز آتی ہے وہ ہے بیٹا ایٹم. ایٹم کیا ہے؟ ایٹم کیا ہے بیٹا؟ ایٹم کا ورڈ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس لینگویج کا ورڈ ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ تو اس کی ہسٹری میں اگر ہم جائیں بیٹا تو گریک فلاسفرز بیٹا، یونانی فلاسفر، یونان کے رہنے والے فلاسفر جن میں بیٹا ارسطو ہو گیا، سقراط بقراط ہو گیا بیٹا اور ڈیموکریٹس ہے بیٹا، یہ گریک فلاسفرز ہیں، یونانی فلاسفرز ہیں. تو اکارڈنگ ٹو گریک فلاسفرز کہ جو میٹر ہے بیٹا، میٹر جانتے ہیں بیٹا؟ میٹر اینی تھنگ اراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد کوئی بھی چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے بیٹا؟ ایٹم کہلاتی ہے، میٹر کہلاتی ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے ارد گرد موجود ہے جو جگہ گھیرتی ہے وزن رکھتی ہے وہ میٹر کہلاتی ہے. میٹر کی 4 حالتیں ہیں بیٹا، ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما. اب بیٹا اکارڈنگ ٹو گریک فلاسفرز کہ میٹر جو ہے، میٹر از کمپوزڈ، میٹر بنا ہوا ہے کس سے بیٹا؟ ایٹم سے. اور ایٹمز کیا ہے کہ اگر ہم اسی میٹر کو توڑتے جائیں بریک کرتے جائیں تو اکارڈنگ ٹو گریک فلاسفر جو سب سے چھوٹا پارٹیکل بچتا ہے وہ فائنل پارٹیکل ہے، وہ الٹیمیٹ ہے، اس کو آپ مزید چھوٹے یونٹس کے اندر سب ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو وہی چھوٹا یونٹ میٹر کا جس کو ہم فردر سب ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اکارڈنگ ٹو گریک فلاسفر اسی کو نام دیا گیا تھا ایٹم کا. گریک لینگویج میں اس چھوٹے فائنل پارٹیکل کو، الٹیمیٹ پارٹیکل کو جس کو فردر سب ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اس کو نام دیا گیا تھا بیٹا ایٹموس کا. ایٹموس کا مطلب ہے بیٹا انڈیویزیبل، ناقابل تقسیم. انڈیویزیبل کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ ناقابل تقسیم، یعنی کہ جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکتا. اور یہ جو ایٹم ہے یہ بیٹا یہ ہے انگلش لینگویج کا، انگریزی زبان میں ایٹموس کو، ناقابل تقسیم چیز کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ ایٹم کہا جاتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو گریک فلاسفرز اب یہ ایٹموس کا جو ورڈ ہے یہ کس نے دیا تھا بیٹا؟ یہ ایٹموس کا جو ورڈ ہے یہ ایک گریک فلاسفر ہے ڈیموکریٹس. اس نے بیٹا یہ ان چھوٹے الٹیمیٹ پارٹیکل جن کو فردر ہم سب ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ان کو کس کا نام، ایٹموس کا نام کس نے دیا تھا بیٹا؟ ڈیموکریٹس نے. ٹھیک ہے بیٹا، ڈیموکریٹس جس کو اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ.
تو بیٹا گریک فلاسفر کا کیا نظریہ ہے ایٹم کے بارے میں کہ میٹر کو توڑتے جائیں، بریک کرتے جائیں تو جو سب سے سمپل یونٹ بچتا ہے وہ الٹیمیٹ پارٹیکل ہے، وہ فائنل پارٹیکل، اس کو مزید فردر سب ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ چھوٹا سے چھوٹا پارٹیکل کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ ایٹم کہلاتا ہے۔ چونکہ بیٹا گریک دور میں، یونانی دور میں اس وقت کوئی اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی اتنی سہولیات نہیں تھیں، تو ان کی کوئی بھی ایکسپیریمنٹل، ان کے نظریات کی، ان کی فلسفی کی کوئی بھی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس نہیں تھی، ان کی بات کو منوان ایسے ہی کیا کر لیا جاتا تھا؟ مان لیا جاتا تھا۔ پھر بیٹا یہ جو نظریہ ہے یہ کافی حد تک ایٹم کے بارے میں ایسے چلتا رہا۔ پھر 17 سینچری میں، ان 17 سینچری 17ویں صدی عیسوی میں بیٹا کوانٹیٹیو اسٹڈی آف کمپاؤنڈ کی گئی بیٹا، اسٹڈی آف کمپاؤنڈس، جس کو کوانٹیٹیو اسٹڈی آف کمپاؤنڈس کہا جاتا ہے بیٹا۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ کس طرح ایلیمنٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا فارم کرتے ہیں؟ کمپاؤنڈ بناتے ہیں، اور کس طرح ایک ہی ایلیمنٹ جو ہے بہت سارے کمپاؤنڈس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کاربن ہے بیٹا، کاربن کے 10 ملین تو بیٹا آرٹیفیشل کمپاؤنڈز ہیں، اس کے علاوہ نیچرل بہت زیادہ ہے، تو ایک ہی ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت سارے کمپاؤنڈس کے اندر انوالو ہے، اور اگر ہم کس کمپاؤنڈ کو توڑیں تو وہ کس طریقے سے اپنے اجزاء کے اندر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 17 سینچری کے اندر بیٹا کوانٹیٹیو اسٹڈی آف کمپاؤنڈس کی گئی کہ کمپاؤنڈس کیسے بنتے ہیں، ایلیمنٹ کیسے ان کو بناتے ہیں، اور کمپاؤنڈ کو توڑا جائے تو کون کون سے اجزاء ان کے اندر کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ موجود ہوتے ہیں۔ پھر بیٹا ان 19th century، in the beginning of 19th century، 19ویں صدی کے آغاز میں یعنی کہ 1808 کی بات ہے، ایک انگلش اسکول ٹیچر تھا بیٹا جس کا نام تھا جان ڈالٹن۔ جان ڈالٹن ایک انگلش اسکول ٹیچر تھا بیٹا، اس نے بھی اپنے اس ایٹم کی ہسٹری کے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے کچھ معلومات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی۔ جان ڈالٹن کے مطابق کہ جو 2 لاز ہیں بیٹا، لا آف کنزرویشن آف میٹر اور دوسرا جو لا ہے بیٹا وہ ہے لا آف ڈیفینٹ پروپورشن، ان دونوں لاز کو اس نے کہا کہ تبھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے جب آپ ایٹم کی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ معنی میں لیتے ہیں کہ بھئی لا آف ڈیفینٹ پروپورشن، کہ اگر آپ ایٹم کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں تو تبھی آپ یہ 2 لاز جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا ہمارے پاس لا ہے لا آف کنزرویشن آف میٹر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھئی اوور آل میٹر جو ہے وہ کنزرو رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس بورڈ مارکر ایک میٹر ہے، آپ بیٹا اس کی دوسری فارم چینج کر سکتے ہیں، آپ اس کو دوسری فارم میں لے کے جا سکتے ہیں، اس میٹر کو کسی اور فارم میں چینج کر سکتے ہیں، نہ تو آپ اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں نہ مزید کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اوور آل جو میٹر ہے وہ کیا رہتا ہے بیٹا؟ کنزرو رہتا ہے۔ جیسے وہ انرجی کا آپ پڑھتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی، لا آف ڈیفینٹ پروپورشن کا مطلب ہے قانون مستقل تناسب، کہ بھئی کوئی جب کمپاؤنڈ بنایا جاتا ہے اس میں ایٹم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالحاظ ماس ایک خاص نسبت میں بیٹا ملتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ان کے ایک خاص نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان ایلیمنٹس کے اندر، تو اس کو کیا کہتا ہے؟ لا آف ڈیفینٹ پروپورشن۔ تو یہی 2 لاز اکارڈنگ ٹو جان ڈالٹن تبھی ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں جب ایٹم کی ایگزسٹنس کو آپ مانیں۔ اس کے بعد جان ڈالٹن نے بیٹا اپنی ایک تھیوری پیش کی جس کو ڈالٹنز اٹامک تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ ڈالٹنز تھیوری اس کو کہیں گے، یا ڈالٹن اٹامک تھیوری بھی بیٹا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے بیٹا؟ آل میٹر از کمپوز آف ایٹم۔ تمام قسم کا جو میٹر ہے وہ ایٹموں سے مل کر بنا ہے بھائی، ٹھیک ہے بھی۔ اور اس تھیوری کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹمز آف سیم ایلیمنٹ ہیو سملر پراپرٹیز۔
ایک ہی ایلیمنٹ کے جو ایٹمز ہیں بیٹا ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے کیا ہوں گی؟ ملتی جلتی ہوں گی. اور اگر آپ اس کا تیسرا پوائنٹ بنانا چاہیں تو یہ بنا سکتے ہیں کہ ایٹمز آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیو ڈفرینٹ پراپرٹیز، کہ مختلف ایلیمنٹس کی خصوصیات ایک دوسرے سے کیا ہوں گے بیٹا؟ مختلف ہوں گی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھے ہمارے پاس ڈالٹن اٹامک تھیوری، اور ڈالٹن کے مطابق بھی جو ہے وہ ایٹم انڈیویزیبل ہے، ایٹم کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو بیٹا اس کے بعد ماڈرن ریسرچ ہے بیٹا ہمارے پاس. اکارڈنگ ٹو ماڈرن ریسرچ، ماڈرن ریسرچ میں بیٹا کیا کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماڈرن ریسرچ کے مطابق ایٹم جو ہے وہ قابل تقسیم ہے. ماڈرن ریسرچ جدید تحقیق کے مطابق ایٹم جو ہے وہ بیٹا کیا ہے؟ قابل تقسیم ہے. ماڈرن ریسرچ کی اگر ہم بات کر لیں تو بیٹا آپ نے پچھلی کلاسوں میں کیتھوڈ ریز کے ذریعے الیکٹران کی دریافت پڑھی ہے، اور کینال ریز کے ذریعے آپ نے پروٹان کی دریافت پڑھی ہے، اور جیمز چیڈوک کے مصنوعی تابکاری کے ایکسپیریمنٹ سے آپ نے نیوٹران کی دریافت پڑھی ہے، اور ردرفورڈ کے آپ نے سونے کے باریک ور گولڈ فائل ایکسپیریمنٹ سے آپ نے بیٹا نیوکلس کی دریافت پڑھی ہے. پھر اس کے بعد نیل بور کی تھیوری میں آپ نے آربٹس کا کنسیپٹ پڑھا ہے، اور الیکٹرانز کی موومنٹ پڑھی ہے اراؤنڈ نیوکلیس. اس کے علاوہ اور بھی بیٹا ماڈل ہیں، ویو میکینیکل ماڈل بعد میں پیش ہوا. تو یہ ساری جو آ جاتی ہیں وہ جدید تحقیق میں آ جاتی ہے ماڈرن ریسرچ کے مطابق. اکارڈنگ ٹو ماڈرن ریسرچ ایٹم از ڈیوائزیبل، ایٹم قابل تقسیم ہے، اور مور دین 100 سب اٹامک پارٹیکلز، مور دین 100 سے بھی زیادہ سب اٹامک پارٹیکلز جو ہے وہ ایٹم کے اندر پائے جاتے ہیں. 127 کے قریب ہیں تقریباً. مثال کے طور پہ ان میں الیکٹران ہو گیا، پروٹان ہو گیا، نیوٹران ہو گیا، ہائپرون ہے، پوزیٹرون ہے، نیوٹرینو ہے، اینٹی نیوٹرینو ہے، ایٹسٹرا. ٹھیک ہے بیٹا، ان پارٹیکلز کو جو ایٹم کے اندر موجود ہے، سب سے بڑا چھوٹے، ایٹم سے بھی چھوٹے جو ایٹم کے اندر موجود ہیں، دیز پارٹیکلز آر کالڈ سب اٹامک پارٹیکلز. اور ان کی تعداد کتنی ہے بیٹا؟ مور دین 100. تو اکارڈنگ ٹو ماڈرن ریسرچ ایٹم از ڈیوائزیبل، ایٹم قابل تقسیم ہے، ایٹم کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. اب یہ جو ایٹم کے پارٹیکلز ہیں نا، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، پھر ان سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ہیں جن کو کوارکس وغیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو اکارڈنگ ٹو ماڈرن ریسرچ ایٹم از ڈیوائزیبل. اب بیٹا ان میں یہ جو 100 ہے، 100 سے زیادہ ان کو سب اٹامک پارٹیکلز کہا جاتا ہے. ان میں 3 پارٹیکلز ایسے ہیں جیسے الیکٹران بیٹا، پروٹان ہے، نیوٹران ہے، ETC. یہ تین پارٹیکلز جو ہے بیٹا ایٹسٹرا لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ جو 3 پارٹیکلز الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران، ان پارٹیکلز کو کہا جاتا ہے دیز آر فنڈامنٹل پارٹیکلز. یہ بنیادی ہے، یہ تقریباً ہر ایٹم کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ایک نیوٹران جو ہے صرف ایک ایٹم کے اندر نہیں پایا جاتا، وہ بھی ہائیڈروجن کا جو ایک آئسوٹوپ ہے، پروٹیم جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر نیوٹران نہیں ہوتا. اس کا ماس نمبر 1 ہے، اس کا ماس نمبر صرف ایک پروٹان کی وجہ سے ہے، اس کے اندر نیوٹران نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا اٹامک ماس بھی ایک ہوتا ہے، اور باقی تمام ایٹمز کے نیوکلس کے اندر نیوٹران موجود ہوتا ہے. یہ آپ سے کبھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ 3 پارٹیکلز الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران، دیز آر کالڈ فنڈامنٹل پارٹیکلز. ٹھیک ہے بیٹا، اب چونکہ ایٹم ڈیوائزیبل ہے لہذا ایٹم کی پرانی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت پیش ہوئی. ٹھیک ہے، اس کی نیو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بھئی ایٹم کی جو نیو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھئی ایٹم از the smallest particle of an element. کسی ایلیمنٹ کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے. ایٹم از smallest particle of an element. کسی ایلیمنٹ کا سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ ایٹم ہے. اور اس کی ڈیفینیشن کے 2 حصے ہیں which may or may not exist independently. جو آزادانہ رہ بھی سکتا ہے اور آزادانہ نہیں بھی رہ سکتا. اس بات کو مزید میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ اس میں کیا کہہ رہا ہے. اور دوسری جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ it can take part in chemical reaction. اور یہ کیمیکل ریئیکشن کے اندر
حصہ بھی لے سکتا ہے. تو بچے اس کی ڈیفینیشن کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ which may or may not exist independently، یعنی کہ ایٹم آزادانہ رہ بھی سکتا ہے، ایٹم آزادانہ نہیں بھی رہ سکتا. اس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ آپ نے دیکھے ہوں گے بیٹا نوبل گیسز کے ایٹم جو ہے، نوبل گیسز کون سے ایٹمز ہیں بیٹا؟ ہیلیم، نیان، آرگان، کرپٹان، زیڈان، ریڈان. ہیلیم، نیان، آرگان، کرپٹان، زینان اور ریڈان. یہ جو نوبل گیسز کے ایٹم ہے بیٹا، ہیلیم، نیان، آرگان، کرپٹان، زیڈان اور ریڈان، یہ ایسے ایٹم ہے جو آزادانہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے بیٹا؟ آپ نے پچھلی کلاسوں میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ نوبل گیسز کے ایٹم جو ہے وہ ری ایکٹیو نہیں ہے. کیوں ری ایکٹیو نہیں ہے؟ کیوں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے؟ کیونکہ ان کے بیرونی شیل مکمل ہوتے ہیں، ان کے ویلنس شیل کمپلیٹ ہوتے ہیں. یہ ڈپلیٹ اور آکٹیٹ رول کو اوبے کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے بیرونی شیل میں کم از کم 2 یا 8 الیکٹران موجود ہوتے ہیں. لہذا یہ کسی اور کے ساتھ نہیں جڑتے اور اپنا آزادانہ وجود برقرار رکھ سکتے ہیں. آپ سے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ which one of the following atom can exist independently؟ کوئی ایک یہاں سے آپ کو آپشن میں دیا جا سکتا ہے. تو بیٹا اس کے بعد وہ ایٹم جو آزادانہ نہیں رہ سکتے، cannot exist independently، atoms cannot exist independently. ٹھیک ہے بیٹا، ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. ایٹمس کے ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی، وہ کون سے ہیں بیٹا؟ وہ بیٹا جیسے مثال کے طور پہ کلورین ہے Cl2، یہ 2 ایٹمس اکٹھے جڑ کے رہتے ہیں. اور آکسیجن ہے بیٹا O2، نائٹروجن ہے N2 ایٹسٹرا. یہ آپس میں یا کسی اور ایٹم کے ساتھ جڑ کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے بیرونی شیل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ نامکمل. تو بیٹا یہ آپ کے پاس ایٹم کی ڈیفینیشن ہے اور اس کا یہ پہلا پارٹ میں نے یہاں آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. اب بیٹا اسی ٹاپک پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ ہے برزیلیس ورک. جیکب برزیلیس سویڈش کیمسٹ تھا. اس نے بیٹا 2 اہم کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے، تو لہذا ان کا بھی یہاں پہ اس ٹاپک پہ ذکر ضرور بنتا ہے. وہ برزیلیس ورک یا ہم اس کو برزیلیس کنٹریبیوشن بھی کہہ سکتے ہیں. جیکب برزیلیس بیٹا سائنٹسٹ کا نام، سویڈش کیمسٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس نے بیٹا 2 اہم کارنامے سر انجام دیے. پہلا کام اس نے کیا کیا ہے بیٹا؟ اس نے اٹامک ماسز آف ایلیمنٹس ڈٹرمائن کیے. ڈٹرمائن اٹامک ماسز آف ایلیمنٹس. اور دوسرا جو اس نے اہم کام کیا ہے وہ ہے بیٹا سیمبلز آف ایلیمنٹس. آج جو ہم سیمبلز یوز کرتے ہیں ایلیمنٹ کی پہچان کے لیے، شناخت کے لیے بیٹا، وہ بھی جیکب برزیلیس صاحب کا کارنامہ ہے. اٹامک ماسز آف ایلیمنٹس بیٹا، جو آج کل کے اٹامک ماسز کی ویلیوز ہم یوز کرتے ہیں وہ کینیزارو کو دی ہوئی ہے. کینیزارو رشین کیمسٹ 1860 میں اس نے ایٹمز کے کریکٹ اٹامک ماسز معلوم کیے، اور برزیلیس کے اٹامک ماسز کے ویلیوز اور آج کل کے جدید اٹامک ماسز کی ویلیوز جو ہے ان میں کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، بہت تھوڑا سا مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، جو کہ نیگلیجیبل ہو سکتا ہے. اور سیمبلز آف ایلیمنٹس بیٹا آپ کو پتا ہے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈسکور ہوئے، ڈفرینٹ لینگویج میں ان کے نیم ہے. تو لہٰذا یہ ضرورت پیش ہوئی کہ ان کی پہچان شناخت کے لیے کوئی ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے کہ ان کو ہم بآسانی شناخت کر سکیں. تو لہٰذا ان کا پورا نیم لکھنے کی بجائے ان کے نیم کی کوئی 1 یا 2 لیٹر ایز اے سیمبل یوز کی. مثال کے طور پہ کاربن کے لیے C، ٹھیک ہے بیٹا، ہائیڈروجن کے لیے H، کلورین کے لیے Cl. اگر کوئی سیمبل 2 لیٹرز پر مشتمل ہے تو اس میں پہلا لیٹر بڑا ہے، دوسرا لیٹر کیا ہے بیٹا؟ چھوٹا ہے. تو یہ تھا بیٹا ہمارا ایٹم اور اس کی ہسٹری اور اس کے بارے میں مختلف جو معلومات تھی وہ بیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا ایویڈینس آف ایٹم، کہ ہمارے پاس کیا ہم نے ایٹم کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے بھی، ہم ایٹم کے بارے میں بار بار بول رہے ہیں کہ ہم نے ایٹم کو دیکھا ہے، ایٹم کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہے، وہ ہم اس کو ایویڈینس آف دا ایٹم میں ڈسکس کرتے ہیں. ادر اسٹوڈینٹس نیکسٹ ہم ڈسکس کریں بیٹا ایویڈینس آف ایٹم. ایویڈینس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ ایویڈینس کا مطلب ہے ثبوت، شواہد یا گواہی. ایویڈینس آف ایٹم.
ایٹم کے بارے میں بیٹا کچھ ثبوت، کچھ شواہد ہم نے اکٹھے کی ہے، وہ ہم یہاں پہ اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کرنا چاہیں۔ بیٹا ایٹم اتنا چھوٹا پارٹیکل ہے کہ ہم اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہماری یہ جو آنکھ ہے یہ ایٹم کو دیکھنے کے کیا ہے بیٹا، قابل نہیں ہے۔ تو لہذا ایٹم کو دیکھنے کے لیے جو ہمارے پاس ریسورسز، وسائل ہیں، ہم ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ایٹم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سب کو ہم کس ٹاپک کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں بیٹا؟ ایویڈنس آف ایٹم۔ ایویڈنس کا مطلب کیا ہے؟ ثبوت، کہ ایٹم کے بارے میں کوئی ثبوت۔ اب بیٹا جو سب سے پہلے ہمارے پاس چیز اویلیبل ہے وہ ہے لائٹ مائکروسکوپ۔ کون سی ہے بیٹا؟ لائٹ مائکروسکوپ، جس کو ہم کمپاؤنڈ مائکروسکوپ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم آرڈنری مائکروسکوپ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اس میں ہم کسی چیز کو کا امیج حاصل کرنے کے لیے جو ہم سورس استعمال کرتے ہیں وہ ہے ویزیبل لائٹ۔ کیا ہے بیٹا؟ ویزیبل لائٹ۔ ہم اس کے اندر کسی چیز کا امیج حاصل کرنے کے لیے ایز اے سورس استعمال کرتے ہیں بیٹا۔ اس ویزیبل لائٹ کی جو ویو لینتھ کی رینج ہے وہ ہے 400 to 750 نینو میٹر، ان کے کم سے کم 400، زیادہ سے زیادہ کتنے بیٹا؟ ویزیبل لائٹ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو وائٹ لائٹ ہے اس کے اندر کتنے کلرز ہوتے ہیں بیٹا؟ 7 کلرز۔ ٹھیک ہے، 7 ڈفرینٹ ریڈیشنز ہوتی ہے جن کی ویو لینتھ کی رینج 400 to 750۔ ویو لینتھ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ویو لینتھ کا پتہ ہے نا، جس کو لیمڈا سے ظاہر کرتے ہیں۔ فزکس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس بیٹا ایک ویو جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے کرسٹ ہے، یہ نیچے والا حصہ کیا ہے بیٹا؟ ٹرف ہے۔ تو ایک کرسٹ سے لے کے دوسری کرسٹ کا یہ جو فاصلہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا؟ ویو لینتھ یا کیا؟ لیمڈا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بیٹا جو آپ کو لائٹ مائکروسکوپ ہے وہ آپ کو کسی بھی چیز کا، جس چیز کا آپ کلیئر اینڈ کلین امیج لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کو کس رینج میں دے سکتی ہے یہ لائٹ مائکروسکوپ؟ اس آبجیکٹ کا اگر سائز بیٹا 500 نینو میٹر کے اپ ٹو آر ابو ہے، اپ ٹو آر ابو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 نینو میٹر کے اراؤنڈ، یہ تقریباً یہی بنتا ہے 400 to 750، یہ 500 نینو میٹر کے اراؤنڈ ہی ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے آبجیکٹ کا سائز ایسے سائز کا آبجیکٹ، یعنی کہ جس کا سائز کتنا ہو؟ 500 نینو میٹر کے اراؤنڈ ہو، تو اس چیز کا، اس آبجیکٹ کا آپ کو لائٹ مائکروسکوپ جو ہے وہ کلین اینڈ کلیئر امیج جو ہے وہ بیٹا دے سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آبجیکٹ بہت چھوٹا ہے جیسے کہ ایٹم، تو وہ لائٹ مائکروسکوپ جو ہے وہ اس کا کلین اینڈ کلیئر امیج نہیں دے سکتی۔ بیٹا ایٹم کو جو ڈائی میٹر ہمیں معلوم ہوا، ڈائی میٹر وہ 0.2 نینو میٹر ہے، بہت چھوٹا سائز ہے۔ 0.2 نینو میٹر کہاں ہوا، یہ 500 نینو میٹر کہاں ہوا؟ تو یہ جو لائٹ مائکروسکوپ ہے یہ ہرگز آپ کو ایٹم کا کلین اینڈ کلیئر امیج بالکل نہیں دکھا سکتا۔ لہذا اس کے بعد ہمارے پاس جو بیٹر چیز اویلیبل ہے وہ ہے کیا بیٹا؟ الیکٹران مائکروسکوپ۔ الیکٹران مائکروسکوپ میں بیٹا بیم آف الیکٹران یوز کی جاتی ہے، جس کی ویو لینتھ جو ہے وہ مچ شارٹر ہے۔ بیم آف الیکٹران بیٹا اس کے اندر یوز کی جائے گی، جس کی ویو لینتھ جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے جو ہے آپ ایٹم کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے بیٹا کیا کیا؟ الیکٹران مائکروسکوپ لی، اس میں گریفائٹ کا ایک چھوٹا سا پیس کا ٹکڑا۔ گریفائٹ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ جو سکہ ہے، سکہ دیکھا آپ نے؟ کون سا سکہ؟ یہ جو لیڈ پینسل کے اندر ہوتا ہے یا جو ڈرائی بیٹری کے اندر وہ بلیک سا سکہ ہوتا ہے، وہ گریفائٹ کا اینوڈ ہوتا ہے بیٹا۔ وہی گریفائٹ کا پیس اس نے لے کے الیکٹران مائکروسکوپ میں رکھا، تو اسے جو ایک امیج حاصل ہوا، وہ امیج کچھ اس طرح کا تھا بیٹا کہ اس میں 2 قسم کے بینڈز نظر آئے بیٹا۔ وہ کیسے بینڈ سے؟ وہ بینڈ سے بیٹا برائٹ بینڈز اور ڈارک بینڈز۔ وہ کیا تھے بیٹا؟ برائٹ بینڈز اور ڈارک بینڈز۔ ٹھیک ہے بھی، یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو آپ برائٹ سمجھ لیں، اور یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں ان کو آپ بلیک بینڈ سمجھ لیں۔ یہ جو امیج ہے یہ ہمیں حاصل ہوا بیٹا الیکٹران مائکروسکوپ سے۔ پیس آف گریفائٹ کا چھوٹا ٹکڑا ہم نے اس کے اندر رکھا بیٹا۔ اب یہ جو سائز آپ کے سامنے ہے یہ اپنے اصل سائز سے
15 ملین ٹائمز 15 ملین ٹائمز 15 ملین گنا جو ہے اس کو بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے. اب اس کے اندر جو دو بینڈز ہیں بیٹا, ایک بینڈ ہے ہمارے پاس کیا, ایک ہے برائٹ بینڈ اور دوسری قسم کا ہے کون سا, ڈارک بینڈ. اپنا ڈارک بینڈ اور برائٹ بینڈ کس چیز کو شو کریں؟ جو برائٹ بینڈز ہیں وہ بیٹا وہ لیئرز آف کاربن ایٹم کو شو. ہمیں پتہ ہے کہ گریفائٹ کے اندر کاربن ایٹم جو ہے لیئرز کے ساتھ تہوں کے ساتھ میں ایک دوسرے جڑے ہیں, اور وہ برائٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر وہ لائٹ پڑ رہی ہے, وہ بیم آف الیکٹران پڑ رہی ہے, اس وجہ سے وہ لائٹ ہے. وہ جب بیم آف الیکٹران ان کے اوپر پڑتی ہے اس کے پاس انرجی ہے, وہ جا کے کاربن ایٹم کو ایکسائٹ کرتے ہیں, پھر ان سے روشنی, پھر وہ انرجی ایبزارب کرتے ہیں, وہی انرجی پھر ریڈیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے وہ جو بیم آف الیکٹران کی انرجی ہے وہ جا کے ایٹم کو ایکسائٹ کرتی ہے, ان کے الیکٹرانز کو ایکسائٹ کرتی ہے, پھر وہ ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں, وہی انرجی ریڈیشن کی صورت میں خارج کرتے ہیں جو ہمیں آنکھوں میں لائٹس کی صورت میں جو ہمیں چمکدار چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو وہ برائٹ بینڈ اسی کاربن ایٹمس کے کیا ہے بیٹا, لیئرز ہیں. اور جو درمیان میں بلیک بینڈز ہیں, دیز آر ایمپٹی اسپیسز بٹوین دا لیئرز. لیئرز کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہ ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اب یہ ہمیں حاصل ہوا کس سے بیٹا, الیکٹران مائکروسکوپ سے. اس کے بعد بیٹا ان 20th سینچری 20ویں صدی میں ایکس رے جو کہ مزید شارٹر ویو لینتھ کی ریڈیشنز ہیں, ان کے ذریعے میں اور بہتر معلومات حاصل ہوئی ایٹمز کے بارے میں. وہ بہتر معلومات بیٹا دو قسم کی ہے. کیا حاصل ہوئی بیٹا, ایک تو ہمیں حاصل ہوا بیٹا ڈایا میٹر آف این ایٹم. کیا ڈایا میٹر ہے ایٹم کا بیٹا, 0.2 نینو میٹر. کتنا ہے بیٹا, 0.2 نینو میٹر. ایک نینو میٹر کتنے میٹر کے برابر ہے؟ 1 نینو میٹر از اکول ٹو 10⁻⁻9 میٹر کے بیٹا. تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 0.2 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻⁹ میٹر, یا اشاریہ ادھر لے جائے تو ایک سٹیپ یہ بڑھ جائے گا, تو یہ 2 ضرب 10⁻10 میٹر, یا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 2 انگسٹرام. انگسٹرام بیٹا لینتھ کا یونٹ ہے. اے لے کے چھوٹا سا یہاں پہ سرکل ڈال دیں, 2 انگسٹرام, کیونکہ ایک انگسٹرام جو ہے بیٹا یہ برابر ہوتا ہے 10⁻10 کیا بیٹا میٹر. ٹھیک ہے, تو یہ ڈایا میٹر آف ایٹم ہے جس کو اپنے مختلف یونٹس میں جو ہے وہ کیا کیا ہے بیٹا, شو کیا. یہ MCQ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیٹا ہمیں ماس آف ایٹم حاصل ہوا. ماس آف ایٹم جو ہے اس کی کیا رینج تھی, جو بیٹا ہمیں کم سے کم ماس حاصل ہوا ایٹم کا ہے وہ ہے 10⁻27, اور جو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوا ہے وہ 10⁻25 kg. کیا بیٹا, kg. ان کے کم سے کم ماس 10⁻27 اور زیادہ سے زیادہ ایٹم کا ماس کتنا معلوم ہوا, 10⁻25 kg. اب بیٹا آپ کو پتا ہے کہ بھئی kg کے اندر ایٹم کے ماس, ایٹم جتنی چھوٹی چیز کے ماس کو kg میں ظاہر کرنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے. لہذا ایٹم کے ماس کے لیے ایک اسپیشل یونٹ ہے, وہ ہے AMU, اٹامک ماس یونٹ. یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. ایک AMU گرام میں کتنے کے برابر ہوگا, 1.66 ضرب 10⁻24 گرام کے برابر ہوگا. کلو گرام میں دیکھنا چاہے تو یہاں پہ 10⁻27 ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, تو بیٹا آپ ایٹم کے چھوٹے پن کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں نا اپنے پین سے, بال پین سے, اس فل سٹاپ کے اندر بھی 2 ملین ایٹم ہو سکتے ہیں. 2 ملین ایٹم. وہ 2 ملین ایٹمز کتنے ہیں بیٹا, وہ 2 ملین ایٹم جو ہے 20 لاکھ کے قریب ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو آج کا بیٹا ہمارے پاس یہ ٹاپک اتنا تھا. ایویڈنس آف ایٹم میں ہم نے کیا سیکھا, ہم نے ایویڈنس آف ایٹم میں بہت ساری معلومات حاصل کی. بیٹا لائٹ مائکروسکوپ جو ہے یہ صرف 500 نینو میٹر, اس کے اراؤنڈ کوئی اگر آبجیکٹ ہے تو اس کا سائز ہمیں دکھا سکتی ہے. ایٹم کا سائز یہ بالکل, ایٹم کا کلیر اینڈ کلیئر امیج یہ بالکل نہیں دکھا سکتی. الیکٹران مائکروسکوپ سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی. اور ایکس رے ورک جو ہے وہ 20th سینچری میں ہم نے کون سا ورک کیا بیٹا, ایکس رے ورک. ایکس رے ورک سے جو ہے ہمیں ڈایا میٹر آف ایٹم اور ماس آف این ایٹم حاصل ہوا. آج کا لیکچر اتنا تھا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا آپ کے پاس مالیکیول کا ٹاپک لے کے اور آئنس کا ٹاپک لے کے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.